آج ہماری یہاں 11th کلاس میں ہمارا باٹنی کا جو سبجیکٹ ہے اس میں ہم ڈیل کر رہے ہیں پروٹسٹا، اور پروٹسٹا میں ہمیں آج پڑھنا ہے ریپروڈکشن۔ تو پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ جو پروٹسٹا ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پروٹسٹا جو ہے اٹ از اے سنگل سیلڈ یوکریوٹ کingdom آفٹر مونیریا۔ دا سیکنڈ ون از پروٹسٹا۔ پروٹسٹا جیسے میں نے بتایا کہ یہ سنگل سیلڈ ہے، یوکریوٹک آرگنزم اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں۔ اس کنگڈم میں وہ آرگنزمز ہوتے ہیں جن میں ویل ڈیفائنڈ نیوکلیئر ممبرین ہوتا ہے، ویل ڈیفائنڈ نیوکلیے ہوتا ہے، اینڈ ممبرین باؤنڈ آرگنیز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کل پڑھایا ہے۔ بٹ دا باؤنڈریز آف دس کنگڈم آر ناٹ ویل ڈیفائنڈ۔ تو جیسے آپ نے کل پڑھا ہے کہ اس کے جو باؤنڈریز ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ نہیں ہیں، تو دیر آر سم کنفیوژنز when what may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another۔ تو اس میں کہیں کہیں کنفیوژن نظر آتے ہیں، لیکن جو ویٹکار نے کلاسیفیکیشن ہے اس کے مطابق جو پروٹسٹاز ہوتے ہیں دے آر سنگل سیلڈ یوکریوٹس۔ تو آج ہمیں اسی پروٹسٹا کنگڈم کے متعلق جو ان کی ریپروڈکشن کیسی ہوتی ہے وہی ڈیل کرنا ہے۔ تو اس کے ریپروڈکشن میں it takes place by asexual methods and by the sexual methods۔ تو پہلے ہم لیں گے asexual reproduction in protista۔ جو پروٹسٹا ہوتے ہیں ان میں asexual reproduction کیسی ہوتی ہے؟ in asexual reproduction it is a type of reproduction where genetic constitution remains the same as that of the parent۔ وہ ریپروڈکشن جس میں آف سپرنگس کا جو جینیٹک کنسٹیٹیوشن ہے وہ سیم رہتا ہے جیسے کہ اس کے پیرنٹ کا ہے، تو وہی رہتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسیکٹیو ریپروڈکشن ہے اٹ از دا موسٹ کامن ٹائپ۔ تو جو اسیکٹیو ریپروڈکشن ہے یہ اس میں زیادہ پایا جاتا ہے، یا اسی طرح سے اسی کی وجہ سے زیادہ یہ پروڈیوس کرتے ہیں آف سپرنگس۔ In asexual reproduction only one parent is involved۔ All the young ones that produce asexually have the same genetic constitution as that of the parent and are called clones۔ تو ان کو ہم کلونز بتاتے ہیں جو اس asexual reproduction کی وجہ سے پروٹسٹا پروڈیوس ہوتے ہیں یا آف سپرنگس میں پروڈیوس ہوتے ہیں، ان کو ہم کلونز کہتے ہیں۔ تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جو asexual reproduction ہے it takes place by the following methods۔ اس کے لیے فالوئنگ میتھڈس استعمال کرتا ہے، یا ان میتھڈس کے ذریعے سے asexual reproduction ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو پہلا اس کا میتھڈ ہے اس میں ہم انکلوڈ کرتے ہیں دیٹ از binary fission۔ In this method the parent cell divides into two almost equal cells۔ تو کیا ہوتا ہے جو بائنری جب ہم کہتے ہیں تو اس میں بائی مینس ٹو کہ ایک پیرنٹ سیل جو ہوتی ہے ٹو ایکول سیلز میں ڈیوائڈ ہوتی ہے، آئدر ٹرانسورسلی ان کیس آف پیرامیشم تو ٹرانسورس ڈویژن وہاں پر ہوتا ہے، کہیں کہیں لانگٹیوڈنلی بھی اس میں ڈویژن ہوتا ہے جیسے کہ ان کیس آف یوگلینا، اور اٹ میں بھی ایگزیلی ایز ان ایموبا میں ایگزیلی ڈویژن ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کیس آف بائنری فشن این انڈیویژول از ڈیوائڈ انٹو ٹو آلموسٹ ایکول ڈاٹر سیلز۔ تو یہ ہو گیا بائنری فشن۔ تو اس میں مائٹاسس ہوتی ہے ایکول ڈاٹر سیلز بائی مائٹاسس۔ تو ہم نے بتایا کہ یہ ڈویژن جو ہو یہ ٹرانسورسلی بھی ہو سکتا ہے، یا لانگیٹیوڈنلی بھی ہو سکتا ہے، یا ایگزیلی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں کہ جو یہ پروٹسٹا جو ہے یہ بائنری فشن دوارا asexual reproduction انجام دیتا ہے۔ دوسرا بھی ہے اس میں کہ asexual reproduction کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے دوسرا ہے ملٹیپل فشن۔ ملٹیپل فشن when parent cell divides into number of daughter cells۔ جب ایک پیرنٹ سیل بہت ساری ڈاٹر سیلز میں ڈیوائڈ ہوتی ہے، ملٹیپل ڈاٹر سیلز اٹ از کالڈ ملٹیپل فشن، اٹ اکرز ان پیرامیشن۔ تو یہ میتھڈ جو ہے یہ پیرامیشن میں دیکھا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائنری فشن جب ایک پیرنٹ سیل دو آف سبلنگس میں یا دو ایکول
ڈاٹر سیلز میں ڈیوائڈ اس کو ہم بائنری فشن کہتے ہیں. تو ملٹیپل فشن میں جب یہ پیرنٹ سیل ڈیوائڈ ہوتی ہے انٹو مینی یا نمبر آف ڈاٹر سیلز تو اس کو ہم ملٹیپل فشن کہتے ہیں. تو اسی طرح سے تیسرا ہے پلازموٹومی. تیسرا ہے تھرڈ از پلازموٹومی. پلازموٹومی فشن آف ملٹی نیوکلیئر پروٹسٹا into two or more multinucleate offsprings by division of cytoplasm without a nuclear division is called a plasmatomia. تو کیا ہوتا ہے فشن بریک اپ ہوتی ہے جو ملٹی نیوکلیئر پروٹسٹا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے ٹو اور مور ملٹی آفسپرنگ. تو دو یا دو سے زیادہ آفسپرنگ ڈیوائڈ ان کی ملٹی نیوکلیئر ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے پہلا ڈویژن آف سائٹوپلازم ہوتا ہے تو لیکن نیوکلیئر ڈویژن اس میں ود آؤٹ نیوکلیئر ڈویژن تو اس کو ہم کہتے ہیں پلازموٹومی. اٹ اکرز ان اوپلینیا. تو اوپلینیا میں ایسی دیکھا گیا ہے کہ پلازموٹومی سے ڈیوائڈ ہوتا ہے. تیسرا ہے چوتھا ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت یہاں پر کیسے ڈیوائڈ ہوتا ہے یا کیسے سیپریٹ ہوتے ہیں. دیٹ از بڈنگ. ان دس ٹائپ آف ایسربریشن اے اسمال بڈ از فارمڈ فرام دا پیرنٹ باڈی. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں پیرنٹ باڈی میں ایک اسمال بڈ اپیئر ہوتا ہے وچ سپریٹس اینڈ ڈیولپس انٹو نیو انڈیویجول. وہی بڈ جب سپریٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جب وہ پیرنٹ سے سپریٹ ہوتا ہے تو ڈیولپ ہوتا ہے انٹو نیو انڈیویجول. اسی سے ایک نیو انڈیویجول بنتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اورسیلا. تو اس کے علاوہ ایک اور ہے سپور فارمیشن. سپور فارمیشن مینز sessile or stalked sporenge are formed in xylem molds. They liberate the spores which can withstand a prolonged period of desiccation. On germination, each spore gives rise to new individual. تو کیا ہوتا ہے سپور فارمیشن میں کیا ہوتا ہے sessile اور stalked sporenge are formed in xylem molds. تو وہ ایک قسم کے sessile یا stalked sporenge فارم ہوتے ہیں xylem molds میں. تو وہی سپور جب تو ان کو بہت سا پیریڈ فیس کرنا پڑتا ہے. تو جب ان کا فیوریبل سیزن آتا ہے جرمنیشن تو ایچ سپور گیوز رائز نیو. تو پھر ہر ایک سپور گیو رائز کرتا ہے نیو انڈیویجول. یہ ہوتا ہے ان کیس آف سلائم مولڈ. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ asexual reproduction takes place by either by binary fission اور ملٹیپل فشن پلازموٹومی بڈنگ اور سپور فارمیشن. یہ ڈفرینٹ میتھڈس آف asexual reproduction in case of پروٹسٹا. تو اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے سیکشول ریپروڈکشن. تو پیارے بچوں آپ کو پتہ ہوگا کہ جو سیکشول ریپروڈکشن ہے اٹ originates in protista. Sexual reproduction involves two fundamental processes. اس میں دو فنڈامنٹل پروسیس ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے میوسس اینڈ دے ریڈیوس دا نمبر آف کروموزومز فرام 2n to n in ڈیپلائڈ ٹو ہیپلائڈ. پہلے میوسس میں ہوتا ہے کروموزوم نمبر مطلب ڈیپلائڈ سے ہیپلائڈ میں چینج ہوتے ہیں. اس کے بعد فرٹیلائزیشن ہوتی ہے فیوژن آف ٹو دیز ہیپلائڈ سیلز ٹیکس پلیس ٹو فارم اے ڈیپلائڈ زائگوٹ اور فرٹیلائزڈ ایگ. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میوسس اسینشیل سیکشول ریپروڈکشن because it reduces the number of chromosomes to half in gametes so that after fertilization the number of chromosomes is kept constant. تو اس کے بعد جب اوور فرٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ نمبر آف کروموزومز پھر ہیپلائڈ سے ڈپلائڈ بنتی ہے. اس طرح سے نمبر آف کروموزومز جو ہوتی ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے. تو جو یہ سیکشول ریپروڈکشن ہے ان کیس آف دس پروٹسٹا اٹ ٹیکس پلیس بائی ویریس میتھڈز انوالوز. ہم نے بتایا ہے کہ اس میں جو پہلا ہوتا ہے انوالوز میوسس اینڈ فیوژن آف گیمیٹس جس کو ہم سائن گیمی کہتے ہیں. دا لیٹ ریزلٹس. تو اس طرح سے جب سائن گیمی ہوتے ہیں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو اس میں زائگوٹ ایک فارم ہوتا ہے. ایٹ پروٹسٹا سیکس ریپروڈکشن اکرز ان 3 ways. تو یہ 3 طریقے سے زیادہ ہوتا ہے. تو پہلا ہے اس میں آئسوگیمی. آئسوگیمی تو ہم کو پتہ ہے آئسوگیمی جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو آئسوگیمی میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ فیوژن گیمیٹس اور فزیولوجیکلی الائک. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ گمیٹس جو ہوتے ہیں ان کے اگر وہ ان کی اسٹرکچر اور ان کی فزیولوجی تو وہ ایک سیم ہو دے آر سملر الائک ہو. دا گمیٹس میں بھی موٹائل اور نو کہیں وہ موٹائل ہوں گے کہیں نان موٹائل ہوں گے لیکن اگر ان کا اسٹرکچر ان کا فزیک دے آر مطلب الائک تو ہم اس کو کہتے ہیں دیٹ از آئسوگیمی ٹائپ آف سیکشول ریپروڈکشن. تو اس میں کیا ہوتا ہے سائن گیمی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ ہوتی ہے کہ ڈپلائڈ زائگوٹ پروڈیوس ہوتا ہے. تو لیکن اس میں پہلا آئسوگیمی ہوتی ہے کہ جب دونوں گمیٹس الائک ہو تو اس کو ہم آئسوگیمی کہتے ہیں. دوسرا این آئسوگیمی. این آئسوگیمی کیا ہوتا ہے این آئسوگیمی دا موٹائل اور نان موٹائل گیمیٹس اور مورفولوجیکل ڈسٹنس. جب ان کی ہم مورفولوجی کرتے ہیں ان کا وہ اسٹرکچر دیکھتے ہیں تو دیٹ مے بی ون دے مے بی ڈفرینٹ. ٹو آر ناٹ الائک بٹ دے آر ڈفرینٹ.
جو فیوزنگ گیمیٹس ہوتے ہیں وہ ڈسملر ہوتے ہیں. اگر وہ فیوزنگ گیمیٹ ڈسملر ہوتے ہیں تو ہم اس کو این آئسوگیمی کہتے ہیں. جیسے کہ کریٹین میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر یہ ڈسملر ہوتے ہیں. دا لارج گیمیٹ از دا فیمیل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لارج گیمیٹ ہوتا ہے اس میں وہ لارج گیمیٹ جو فیمیل ہوتا ہے. اینڈ اسمالر ون از میل. جو چھوٹا والا ہوتا ہے دیٹ از میل. دیز سلیکچری ڈفرینٹ گیمیٹس آر نون ایز این آئسوگیمیٹس اور ہیٹیروگیمیٹس. ان کو ہم این آئسوگیمیٹس بھی کہہ سکتے ہیں یا ہیٹیروگیمیٹس بھی کہتے ہیں. یہ ہوگا این آئسوگیمی. تیسرا ہے اوگیمی. اوگیمی دیر از اے فیوژن آف لارج نان موٹائل ایگ اور اوم وتھ اے اسمال موٹائل سپورم. تو اوگیمی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں فیوژن آف لارج نان موٹائل ایگ. اس میں جو ایگ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. فیوژن آف لارج نان موٹائل ایگ. اور اوم وہ ہوتا ہے نان موٹائل یا بڑا والا ہوتا ہے. وتھ اے اسمال موٹائل سپورم. جو سپورم ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جو موٹائل ہوتا ہے. تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو سیکشول ریپروڈکشن 3 طریقے سے ہو سکتی ہے. یا تو آئسوگیمی سے ہو سکتی ہے جن دونوں جو ہوتے ہیں گیمیٹس وہ سیم الائک ہو تو دیٹ از آئسوگیمی. جب ان میں ڈفرینس ہو یا ڈسملر ہو تو اس کو ہم این آئسوگیمی کہتے ہیں. او گیمی ہوتی ہے جب ایگ بہت بڑا ہو یا اوم وہ بہت لارج ہو مگر نان موٹائل ہو. تو جو سپورم ہو وہ چھوٹا ہو اسمال ہو تو لیکن وہ موٹائل ہو. تو ایسی کنڈیشنز کو کہتے ہیں کہ دیز آر دا میتھڈز آف سیکشول ریپروڈکشن ان کیس آف پروٹسٹا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, I think you have got this lesson today very nicely, and I praise for you. Have a good day. Thanks.